بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے فراڈ، دھوکہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل حقیقی معلومات کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور آپ کو جیسا کہ میں شروع سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ میرا معاشرتی حوالے سے میری گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ جو فراڈ ہے اور دھوکہ دہی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فراڈ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ ایسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں مختلف جگہ پہ آپ کو اور مجھے دیکھنے میں نظر آئی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فراڈ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم جگہ جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنے بڑے فراڈ، اتنے بڑے دھوکے میرے سامنے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک بندہ لوگوں کے کروڑ روپیہ لے کر بھاگ گیا ہے، مختلف بندوں کے۔ یہ میں نے سنا بھی، دیکھا بھی۔ تو یہ دیکھیں جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہے ایسا کام، اور جو ایسا کام کر کے گئے، کیا آپ خود فیصلہ کر لیں، میں خود فیصلہ کر لوں کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ انسان جو فراڈ کر رہے ہیں اس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی ہے، اور کتنا بڑا کیا کرے گا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں، یہ ایک انتہائی کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ تو ہمیں معاشرتی حوالے سے میرے سامنے بہت سی ایسے واقعات میں نے دیکھے، اور لوگوں نے بتائے بھی مجھے کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا، فلانا شخص مجھ سے باہر جانے کے 3 لاکھ روپے لیے، مڑ کے وہ نظر ہی نہیں آیا۔ اس طرح کے میں نے واقعات سنے۔ تو یہ دیکھیں جس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے وہ شخص کتنا پریشان ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ سارے اللہ کے ہی بندے ہوتے، تو جس کے ساتھ فراڈ ہو گئے کتنا اس کا دل پریشان ہے۔ کیا پتا اس نے کتنی محنت سے وہ پیسہ کمایا ایک طریقے سے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے دینا، اور اگلا شخص بڑے آرام سے 2 منٹ میں 3 منٹ میں اس کے پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ تو یہ شخص جو فراڈ کر رہا ہے اس کا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ تو جو لوگ ایسی حرکات میں ملوث ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جس شخص کو اللہ پہ بھروسہ ہو کہ میرا مالک کائنات اللہ کی ذات، وہی ہے رزق دینے والا، وہی ہے مجھے عزت دینے والا، تو میں کیوں ایسے کام کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جو مجھے عطا کرے گا میں اس پہ راضی رہوں۔ لیکن اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ہم جو شخص فراڈ کرتے ہیں اس کو ایک لحاظ سے وہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ وہ چیز سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ میں فراڈ سے زیادہ پیسے حاصل کر لوں گا، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی عاقبت، اپنی قبر خراب کی ہے۔ جو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میں اس سلسلے میں حقیقی معلومات کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ بہت 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 خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر پتہ ہونے کے باوجود ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایسا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ بہت بڑا زیادتی کی ہے۔ انہوں نے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آئیں آج بھی عہد کریں، میں اس حقیقی معلومات کے اندر کہوں گا کہ ہم آج بھی عہد کر لیں کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے، اگر ہمیں ان لوگوں کا پتہ ہے تو ہم ان تک ان کے پیسے واپس لوٹا دیں، آج بھی ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ یہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے گی چیزیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے،
زیادہ تر میں نے فراڈ پیسوں کے اوپر ہی ہوتے دیکھے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ جس کے لیے کوئی راہ ہموار نظر نہیں آتی. دیکھیں، ہو سکتا ہے میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے کہ لوگ جن کی ماؤں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے اور ان کے بچوں کے پیسے، یتیم بچوں کے پیسے 1 منٹ میں کوئی لے کر بھاگ گیا. دیکھیں کتنی سنگ دلی ہے، کتنا اس دل میں رحم نہیں ہے. یہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان سے. اور یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے اور یتیم کی پرورش کرنے والا انسان کے کیا مقام ہے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو بیوہ عورتیں تھیں، وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے جوڑ کے ان کو کسی کام میں لاتی رہی، پڑھاتی رہی، اور ان کے ساتھ لوگ فراڈ کر گئے. کہ دیکھیں ایسا شخص جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. اس نے دنیا تو برباد کی اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی. تو ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص میری ریکارڈنگ جو حقیقی معلومات کے اوپر ہوتی ہے، یہ اجتماعی سی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو میں معاشرتی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. تو کوئی بھی شخص ایسے کاموں میں ملوث ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سننے میں جو باتیں آتی ہیں میری گفتگو معاشرتی حوالے سے ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے جان چھڑائے اور ان لوگوں کی رقمیں واپس کر کے اللہ سے معافی مانگے اور اس شخص سے بھی معافی مانگے جس کے ساتھ فراڈ کی، اور ان کی رقمیں واپس لوٹا لے. یہی اس کے حق میں بہتر ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے، اور میری جو حقیقی معلومات کا پروگرام سنتے ہیں، ان کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور ان پر بھی اپنا خصوصی فضل کرے. اللہ حافظ.